صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي الأنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے باندیوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں، کیونکہ جیسے آپ الحمدللہ پہلے سابقہ آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے تحریم بیان فرمائی کہ جن عورتوں سے مسلمان کا نکاح حرام. یہ آیات مبارک آپ نے پڑھ لی تفصیل کے ساتھ کہ نسب کے اعتبار سے کیا حرام ہے، رضاعت کے اعتبار سے حرمت کا حکم کیا ہے، اور مصاہرت کے اعتبار سے حرمت کا حکم کیا ہے. تو دراصل یعنی مسئلہ یہی چلا آ رہا تھا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے ماں سوا نکاح حلال. بس اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک حرہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، غریب آدمی ہے، اس کے پاس اتنی دولت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ حرہ عورت کے ساتھ شادی کر سکے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ رستہ بھی دیا اور ترغیب بھی دی کہ بھئی اگر تم کسی حرہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے ہو تو پھر کسی ملک الیمین کسی باندی سے نکاح کر لو، کسی آمہ سے نکاح کر لو، تاکہ مقصد جو ہے اسلام کا کہ معاشرہ گناہوں سے پاک ہو جائے اور معاشرے میں حلال ہو اور حرام نہ ہو. تو اب ایک آدمی غریب ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے آسان رستہ یہ تجویز کیا گیا کہ بھئی تم جو لڑکیاں غلام ہیں، باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان کے ساتھ رشتہ کر لو، کیونکہ ان کے لیے اتنا خرچ نہیں کرنا پڑتا جو ایک حرہ عورت اور آزاد عورت اور ایک خاندان والی عورت کے پاس خرچ کرنا پڑتا ہے. تو وہ بڑے کم خرچ میں تمہاری بیوی جو ہے وہ بن جائے گی. اچھا، اسی ضمن میں یوں سمجھ لیں کہ ذکر تو آ رہا ہے نا عورتوں کا، لیکن غلام کا بھی حکم یہ ہے کہ مثلا ایک مرد غلام ہے بیچارہ، کسی کے پاس غلام ہے، عبد ہے، اب وہ کسی حرہ عورت سے تو شادی نہیں کر سکتا، پہلے تو حرہ عورت ہی قبول نہیں کرتی کہ میں غلام سے کیوں شادی کروں. تو اب وہ غلام کیا کرے؟ بھئی وہ بھی اسی طرح سے ایسا رشتہ کر لے جو اس کے ہمسر ہیں اور غریبانہ انداز میں کم اخراجات میں اس کا نکاح ہو سکتا ہے تاکہ وہ بھی گناہوں سے محفوظ رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی رحمت فرمائی. اب سمجھیں مسئلہ کہ جنگ ہوئی مثلا کافروں کے ساتھ، جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، فتح نصیب ہوئی. اب جو مال ہے وہ مال غنیمت میں تقسیم ہو جائے گا، اور جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ مجاہدین میں بطور غلام تقسیم ہو جائیں.
اچھا، اب جس آدمی کو مل کر یمین میں عورت مل گئی ہے، وہ اگر خود چاہتا ہے تو اس کے استبراء رحم کے بعد، یعنی حمل ہے تو وجہ حمل ہونے دے، اگر حمل نہیں ہے پھر بھی انتظار کرے کہ اس عورت کو حیض آئے اور حیض سے پاک ہو جائے تاکہ تسلی ہو جائے کہ سانپ کا کوئی چیز اس کے بطن میں نہیں، پھر اس کے بعد اس کو وطی کرنا جائز۔ اسی طرح مالک کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ اب اگر مالک چاہے کہ بھی میں اپنی باندی، میرے پاس 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، میں سب رکھنا نہیں چاہتا، میں کسی باندی کا نکاح کسی اور مسلمان سے کر دوں، تو یہ بھی مالک کو حق ہے کہ وہ اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ اور باندی کے لیے بھی یہ شرط ہے، یاد رکھیں کہ وہ اپنے اس سید مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی جیسے عام مسلمان حرہ عورت جو ہے اپنے ولی الامر کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اس کا باپ ہے، اگر باپ نہیں ہے تو اس کے بعد جو ولی الامر ہے، چاچا ہے، بھائی ہے، جو بھی اس کے اولیاء الامور ہیں، ان کی رضا مندی سے نکاح کیا جائے۔ اس لیے یہ جتنے خفیہ طریقے ہیں نا جی، لڑکی سے عشق ہو گیا اور لو میرج ہو گئی اور یہ ساری چیز اسلام ان سے منع کرتا کہ یہ تو پھر ایک گناہ پر ابھارنے کے طریقے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے والدین سے اگر غداری کر کے تیرے عشق میں نکل سکتی ہے گھر سے، تو جو لڑکی اپنے ماں باپ بہنوں کو چھوڑ سکتی ہے، تم اس کے کچھ زیادہ رشتہ دار ہو، جس کے ساتھ اس کا خونی رشتہ ہے، جس کے ساتھ اس کے نسب کا رشتہ ہے۔ اگر اس نے اس گھر کی لاج نہیں رکھی، اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا، تو کل تیری عزت کا کیا خیال کرے گی؟ عشق کا بھوت اتر جائے گا، اس کے بعد تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گی جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ اب کوئی دلیل دے جی کہ ایک لڑکی نے ایسا کیا تھا اور وہ بڑی اچھی ثابت ہوئی، تو ایسے تو کوئی لاکھوں میں ایک ثابت ہوگا۔ فیصلہ تو عموم پہ کیا جاتا ہے، کوئی نوادرات پہ تو فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ ایسے تو بعض طوائف بھی شریف نکل آتی ہیں، ایسے تو بعض بری عورتیں بھی اچھی ثابت ہو جاتی ہیں، اور بعض اچھی عورتیں بھی بری ثابت ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں جو ہیں نعوذ باللہ وہ بھی غلط ثابت۔ اسلام تو مجموعی طور پہ دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بھئی ایک آدمی اگر ایسا نکل آئے، جیسے آج کل ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ اگر ایک داڑھی والے نے کوئی جرم کیا، چھوڑو جی داڑھی والوں کو ہم جانتے ہیں، سارے داڑھی والے درمیان میں آ گئے، اور نعوذ باللہ یہ داڑھی تو نبی تک پہنچے گی، داڑھی تو پھر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، داڑھی تو 1,24,000 انبیاء کی تھی، داڑھی تو اصحاب رسول کی تھی، داڑھی تو تابعین محدثین اولیاء اللہ کی تھی۔ تم جو کہہ دو جی سب داڑھی والوں کو ہم نے دیکھا ہے، تو تمہارا یہ اعتراض کہاں پہنچے گا؟ اس لیے یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ایک داڑھی والا بھیک مانگتا ہے، یا اگر ایک داڑھی والا نعوذ باللہ کوئی جرم کرتا ہے، یا ایک داڑھی والا نعوذ باللہ کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کا مثال یہ بن جائے کہ داڑھی کا ہی قصور ہے لہذا ہم داڑھی ہی نہ رکھیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہوتا، دیکھنا پڑتا ہے عمومی تناسب کا۔ اسلام جب فیصلہ کرتا ہے اور اللہ جب حکم دیتی ہے تو ساری کائنات کی مخلوق ان کے سامنے ہوتی ہے، کوئی ایک بندہ سامنے نہیں ہوتا کہ سارے عالم میں جتنے بندے ہیں وہ سب اللہ کے سامنے، اس لیے ان کا حکم جو ہے وہ سب پر ہوتا ہے، کسی ایک یا دو کے لیے نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جناب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک باندی سے کنیز سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس کا سید، اس کا مالک جو ہے وہ راضی، ایک۔ دوسری بات جو ہے کہ وہ باقاعدہ نکاح ہو، اور تیسری بات جو ہے باقاعدہ اس کی حق المہر ہو، اور باقاعدہ خطبہ ہو، باقاعدہ شہود ہوں، باقاعدہ اعلان ہو، تب وہ نکاح ہوگا، بات یاد رکھیں۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ پھر مالک کی غلام ہوگی، جس مالک نے اجازت دی ہے، وہ اس باپ کی غلام نہیں بن سکتی، کیونکہ اصل تو مالک وہ ہے نا، اس نے تو اپنی کنیز اجازت دے دی تمہارے ساتھ شادی کرنے کی کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ تمہارے گناہوں سے بچنے کا معنی یہ تو نہیں لکھا آئندہ نفع جو ہے اس کا وہ بھی ختم ہو جائے۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو یہاں بھی گئے ہیں، وہ کہتے ہیں حق المہر جو طے ہوگا وہ بھی مالک لے گا،
لیکن اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، حق المہر جو ہے بہرحال وہ عورت کا حق ہے، وہ عورت لے گی، اور اس کے بعد اس کا جو بھی بعد میں اولاد ہے وہ سید کے تابع ہوگی، لیکن اس کو حق ہے کہ یہ آما سے کنیز سے شادی کر سکتا ہے، تاکہ غلام جس نے شادی کی اور کنیز عورت جس نے شادی کی دونوں گناہوں سے محفوظ ہو گئے، اور زیادہ خرچ اخراجات بھی نہ کرنے پڑے، کیونکہ جتنا اس کا معیار کم ہوگا اتنا خرچ بھی کم ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ کوئی اگر کسی شہر کی عورت ہو، پڑھی لکھی ہو، صاف بات ہے کہ اس کا معیار الگ ہوگا، ایک بیچاری دیہات کی عورت ہے اس کا معیار الگ ہوگا، ایک غریب گھرانے میں آپ شادی کرتے ہیں اس کے اخراجات الگ ہوں گے، اگر آپ کسی بڑے گھرانے میں شادی کریں گے تو اس کے اخراجات الگ ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے تو یہ اجازت دی کہ اگر کوئی اپنا حرہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، تو ملک الیمین جو عورتیں ہیں ان سے شادی کر لے تاکہ گناہوں سے محفوظ رہے۔ بس نمبر 1۔ اب نمبر 2 یہ ہے کہ جب تم نے کسی کنیز سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اب اس میں بھی فرمایا من فتیاتکم المؤمنات، اس میں بھی مومن لڑکی ڈھونڈو، اسلام والی لڑکی ڈھونڈو، کوئی کافر باندھی نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ جو ہے تربیت کا وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ان کی ماں کافر ہوگی تو تیرے بچوں کو بھی کل کافر بنا سکتی ہے، یہودی ہوگی تو تمہیں بھی یہودی بنا سکتی ہے، نصرانی ہوگی تو انہیں بچوں کو نصرانی بنا دے گی، تو لہذا اس میں بھی حکم یہ ہے کہ تم تلاش کرو، کوشش کرو کہ اگر باندی سے بھی شادی کرنی ہے تو وہ مومنہ ہو، مسلمہ ہو، وہ کافر نہ ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان چاہے کسی اہل کتاب یعنی کسی یہودی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے میں یہودی رہوں گی، اپنے مذہب پہ رہوں گی، تب بھی شادی ہو سکتی ہے۔ کسی نصرانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے میں اپنے مذہب پہ رہوں گی، تب بھی شادی ہو سکتی ہے۔ یعنی مسلمان مرد جو ہے سمجھ لیں وہ کتابی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کوئی کتابی مرد جو ہے وہ مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو ایک عزت دی ہے، قیومیت دی ہے، کنٹرول دیا ہے، اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، عورت کے اوپر اللہ نے اس کو اختیارات دیے ہیں، تو کل اس لڑکی کے مسلمان ہو جانے کی امید ہے۔ اگر کسی مسلمان لڑکی نے نعوذ باللہ کسی یہودی سے شادی کر لی تو پھر تو مسلمان لڑکی کے یہودی ہو جانے کا خطرہ ہے کہ یہ کہیں یہودی نہ بن جائے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گئے گزرے مسلمان میرے بھائی جو ہیں انہوں نے اپنی لڑکیاں جو ہیں ہندوؤں سے شادی کر لی، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ صرف نام تو رہ گیا، بعض کے تو نام بھی ختم ہو گئے، بعض نے تو نام ہی بدل لیا اور وہ جا کے ہندو بن گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اور بعض کا صرف نام باقی رہا، لیکن نہ نماز، نہ روزہ، نہ اسلام، نہ قرآن، نہ دین، اور آگے جتنی اولاد ہے وہ بھی وہی ہندو کی ہندو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک مسلمان لڑکی جو تھی اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا۔ اس لیے اسلام نے یہ پابندی عائد کر دی کہ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو پھر یہ شرط ہے کہ من فتیاتکم المؤمنات، کہ تم تلاش کرو اور کوشش کرو کہ تمہاری شادی جو ہے وہ کسی مومن عورت سے، مسلمان عورت سے ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح یہ حکم جو ہے ویسے بھی ہے کہ اگر تم مثلا آزاد ہو، حر ہو، تمہیں ایک حرہ عورت مل رہی ہے، تو حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو انسان جب نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش کرتا ہے تو اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو اس کا دین، ایک اس کا جمال، ایک اس کا نسب۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں کہ بھئی اس کا مذہب کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے جو قبائل پیدا فرمائے ہیں، جو شعوب پیدا فرمائے ہیں، ان پر کوئی مدار تکریمت اور عزت تو نہیں ہے،
اللہ کے ہاں عزت تو ان کی ہے جو متقی ہیں، لیکن خاندانی اصول میں فرق ضرور ہے۔ اسی لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کوئی پیغمبر کسی ادنا خاندان میں نہیں آیا۔ اللہ نے ہر پیغمبر جو ہے اعلیٰ قوم میں بھیجا ہے، اعلیٰ خاندانوں میں بھیجا ہے، جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو عدنان، پھر ان میں سے قریش، پھر قریش میں سے بنو ہاشم، پھر بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو چنا اور مجھے عبداللہ کے گھر میں پیدا فرمایا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار حسب بھی، باعتبار نسب بھی، باعتبار جمال بھی، باعتبار کمال بھی سب سے اونچے ہیں، کیونکہ آپ قرشی بھی ہیں، آپ ہاشمی بھی ہیں، اور آپ جو ہے خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم جب شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہو تو ان 3 چیزوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، دین، جمال، نسب۔ فرمایا فاظفر ذات الدین تربت یدا کا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم دین والی لڑکی پسند کیا کرو، تم دین والی لڑکی کو ترجیح دو۔ چلو بھائی اتنی خوبصورت تو نہیں ہے لیکن دیندار ہے، تو اتنی بڑا خاندان بھی نہیں ہے لیکن لڑکی بڑی دیندار ہے، نماز ہے، قرآن ہے، عبادت ہے، اطاعت ہے، کیونکہ جو لڑکی اللہ کے رسول کی فرما بردار ہے، صحیح معنی میں شوہر کے حقوق ادا کرنے کی بھی وہی حقدار ہے۔ جو لڑکی اللہ کے رسول کی باغی ہے تو خاوند کیا چیز ہے؟ خاوند کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جس کو اللہ کا خیال بھی نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول کے فرمان کا پاس بھی نہیں ہے تو خاوند کیا ہے؟ وہ تو چند دن کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ اگر ذرا سی کوئی بیماری آ گئی، کوئی داغ لگ گیا، کوئی تکلیف آ گئی تو بس عشق وشق سارے ختم ہو گئے، فی امان اللہ۔ پھر دیکھو جناب وہ دوسرا عشق ڈھونڈے گی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر رشتہ کرنا چاہو تو یہ تسلی کر لو کہ بھی لڑکی دین پہ ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ موجودہ دور میں یہ بھی آدمی تسلی کرے کہ اس لڑکی کا تعلق کسی فرقہ ضالہ، کسی گمراہ فرقے سے تو نہیں ہے۔ اگر وہ کسی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیرے گھر میں بھی گمراہی آ جائے گی۔ یعنی ہم نے خود دیکھا ہے، بلکہ بعض تو میرے اپنے جاننے والے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے شریف خاندان، اعلیٰ خاندان، لیکن انہوں نے غلطی سے اللہ معاف کرے ایک شیعہ لڑکی سے شادی کر لی۔ انجام یہ نکلا کہ گھر میں اب اولادیں شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، لڑائیاں، اختلافات اور فتنے اور جھگڑے۔ ایک طرف جناب وہ لڑکی جھنڈا لگا رہی ہے، علم لگا رہی ہے کوٹھے پہ، اور دوسری طرف باپ ڈنڈا اٹھا کے پھر ابھی میں تو اہل سنت والجماعت ہوں، میرے گھر پہ تم نے یہ کیوں لگا دیا؟ تو اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر آدمی ان کو سنبھال نہیں سکتا۔ اس لیے انسان ابتدا سے ہی کوشش کرے کہ لڑکی دین والی ہو اور وہ صحیح معنی میں عقیدہ رکھنے والی ہو، اچھا گھرانہ ہو، کوئی قادیانی نہ ہو، روافض میں نہ ہو، خوارج میں نہ ہو، نواسب میں نہ ہو، کوئی بہائی نہ ہو، کوئی اسماعیلی نہ ہو، ورنہ یہ ہے کہ نتیجے ایسے خراب نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی، اللہ معاف کرے، آپ کے اپنے ملک میں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے قداور لوگ، جن کا نام جو ہے نا اتنا اونچا ہے کہ بھئی آدمی حیران ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے پارسی سے رشتہ کر لیا، کسی نے جناب کسی کافر سے رشتہ کر لیا، کسی نے اپنے گھر میں نعوذ باللہ کوئی غلط قسم کی رقاصہ ڈانسرز لڑکیوں سے رشتے کر لیے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آگے اولادوں میں وہی خون آ گئے، آگے اولادوں میں وہی اثرات آئے، اور انجام یہ ہوا کہ وہ خاندانوں کے خاندان جو ہیں تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ پابندی لگا دی کہ بھئی شادی کرو تو پہلے لڑکی جو ہے وہ مومنہ تلاش کرو۔ اچھا، اب اللہ فرماتا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ نے فرمایا خبردار کسی کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ وہ کنیز ہے، باندھی ہے، اللہ جانتے ہیں کہ تم دونوں میں سے کس کا ایمان خدا کے ہاں اونچا ہے۔ کبھی کبھی باندھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سینکڑوں سردار عورتوں سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے، اس کا ایمان اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا مقام پہ ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی شان دی ہوتی ہے. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں, تاریخیں اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو آما تھیں, جو بانیاں تھیں, لیکن اللہ نے ان سے کتنا بڑا دین کا کام لیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے کبھی عبادت کرنا, اعتراض نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل بات تو ایمان ہے, اور پھر ایمان ایسا معاملہ ہے جو دل کا ہے, جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے. ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو وہ ایمان میں تم سے آگے ہو. اس لیے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں حر ہوں, آزاد ہوں, میں باندی سے کیوں شادی کر لوں, وہ مجھ سے گھٹیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ تم قریب پہ نظر ڈال رہے ہو, اگر دور کے نسب پہ نظر ڈالو تو سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. یہ بڑے نسب والے بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں, غریب نسب والے بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں, جو سید ہیں وہ بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں, جو چھوٹی قومیں ہیں وہ بھی تو حضرت آدم کی اولاد ہیں. اصل باپ تو سب کا ایک ہے, آدم اور بی بی حوا. اس لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کلکم بنو آدم وآدم من تراب, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, پھر کس بات پہ فخر کرتے ہو, اتراتے ہو؟ یہ تو دنیا میں ایک نظام ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ قبیلے بنائے, شاخیں بنائی, بطون بنائے, افخاذ بنائے, کیوں؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو, تمہیں ایک دوسرے کے ڈھونڈنے میں آسانی ملے. ورنہ میرے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے, زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور اس کی مثال موجود ہے آج بھی دنیا میں. دیکھ لیں کہ اگر بڑے سردار ہوں, بلوچ ہوں, سید ہوں, خان ہوں, لیکن نماز کا وقت آ جائے اور ایک چھوٹی قوم کا آدمی حافظ ہے تو مصلی پہ وہی کھڑا ہوگا. امامت کا حق اسے ملے گا جس کے سینے میں قرآن ہے. یہ نہیں دیکھیں گے جی آؤ سید صاحب کو تو فاتحہ نہ آئے تو امام کیسے بنیں گے, سید صاحب کو تو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ جنازے اور عیدین میں کیا فرق ہے, تو وہ کیسے امام بنے گا؟ تو اس لیے اصل بات تقویٰ ہے. اس لیے فرمایا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض, کہ اللہ تمہارے جاننے والے ہیں کہ کون ایمان میں زیادہ مرتبہ رکھتا ہے. اور پھر تم اصل میں تو ایک دوسرے ہی میں سے ہو, یعنی اصل دیکھا جائے تو اب بعید جو ہے وہ سب کا ایک ہے. یہ تو اب قریب میں فرق ہے نا, یہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا, تو اچھا وہ کس کا بیٹا, وہ کس کا بیٹا, آخر کس کا؟ آدم کا بیٹا. تو آخری انتہا تو تمہاری سب آدم علیہ السلام پر ہی پہنچے گی نا, کہ وہاں سے پھر نوح علیہ السلام آئے, نوح علیہ السلام کے بیٹے حام, سام, یافس آئے, پھر انہی سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل پھیلائی. تو یہ نہیں دیکھنا پڑتا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ دیکھو کہ ایک سامری تو وہ ہے کہ جس کی تربیت بھی جبریل نے کی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک سامری وہ ہے جس کی تربیت جو ہے کہ وہ اس کو ماں نے جینا, اور وہ چونکہ حرامی اولاد تھی تو وہ ماں جو تھی وہ کہیں پھینک کے چلی گئی کہیں غار میں. اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ اس کی حفاظت کرو. اب جبریل علیہ السلام حفاظت کر رہے ہیں. جبریل علیہ السلام جناب اس کو کھلا بھی رہے ہیں, پلا بھی رہے ہیں, اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. تو جس کو جبریل نے پالا وہ تو بڑے ہو کے کافروں کا سردار بنا اور گائے کا بچڑا بنا کے عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام جس نے فرعون کے گھر میں تربیت پائی وہ اللہ کے رسول بنے, وہ کلیم اللہ بنے. تو یہ تو معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. ہر وقت اپنا عاجزی کا اظہار کیا کرو کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دوست میں نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر میں نے دیکھا جلدی امراض کا, یعنی یہ جو جلد میں امراض ہوتی ہے نا, خارش وغیرہ یہ بیماریاں, اس کا بہت بڑا ڈاکٹر, خود جلدی بیمار. اچھا اسی طرح ہم نے دیکھا ایک دماغ کا بہت بڑا ڈاکٹر, لیکن اس کا اپنا بیٹا اسی دماغی بیماری میں مر گیا, اس کو نہیں بچا سکا.
اسی طرح دیکھ لیں آپ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اللہ، لیکن اپنی اولادیں صحیح راستے پہ نہ آ سکی، کیونکہ یہ نظام تو پھر میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے۔ اس لیے لکھتے ہیں نا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت آپ دعا کریں، ان کی اولاد کوئی نہیں، اللہ ان کو اولاد دے دے، تو حضرت چپ کر جائیں۔ تو بعد میں کسی نے پھر کہا جب حضرت تنگ ہو گئے، انہوں نے کہا خدا کے بندے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی تو راضی رہو، اسی میں سمجھو کہ کوئی راز ہے میرے اللہ کا، کہو الحمدللہ۔ کیونکہ اگر اتنا بڑا آدمی جس نے 700 کتابیں لکھی ہیں، کل کو اس کی اولاد نعوذ باللہ اگر غلط آئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر اللہ کسی کو اولاد نہیں دیتے وہ بھی حکمت ہے، کسی کو اولاد دیتے ہیں وہ بھی حکمت ہے۔ جاہلوں کے بیٹے عالم بن گئے، عالموں کے بیٹے جاہل بن گئے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بس بندے کا کام ہے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ اللہ ہم تیری قضا پہ راضی ہیں اور تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہیں۔ چونکہ ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، جاہل ہیں، اس لیے ہم منہ بسورتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن تیرے فیصلے حکمت ہے۔ آمنا باللہ، تیری ہر تقدیر پر ہمارا ایمان۔ اسی لیے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جوش میں ہوتے تھے نا خطابت کے، تو وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، کہتے دیکھو جی خدا کی شان کہ سید جو تھا وارث شاہ سید ابن سید، سید کا بیٹا، اس نے کیا لکھا؟ ہیر رانجھا۔ اور حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور کیا لکھا؟ قرآن کی تفسیر۔ فرماتے دیکھو خدا کی شان ہے کہ سکھوں کے گھر میں ایسا آدمی پیدا کر دیا کہ جس نے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی اور لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا، اور وہ سید ہے۔ اور لکھا کیا جی؟ ہیر رانجھا، کہ جو دنیا کے عاشق ہیں، جو دنیا کے گانے والے ہیں، طوائفیں ہیں، جو دنیا کے آوارہ لوگ ہیں، سب ہیر رانجھے پہ بیٹھے ہیں، ساری ساری رات ہیر رانجھا پڑھا جا رہا ہے۔ پڑھنے والے کون ہیں جناب؟ دیکھ لو آپ، علماء پڑھتے ہیں، اللہ کے اولیاء پڑھتے ہیں، ہیر رانجھا پڑھنے والے کون ہیں؟ آپ دیکھ لیں کون ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں جتنے عاشق ہیں نا 14ویں صدی کے یہ بیچارے، ان سب کے لیے ہیر رانجھا تو ایسی ہے نا جیسے ان کے مرہم کا کوئی زخموں کے مرہم ہو، علاج ہو۔ رات کو بیٹھے رہیں گے 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے ہیر پڑی جا رہی ہے۔ اور نعوذ باللہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں پڑھنا شروع کرو انشاءاللہ 1 سال میں ایک آدھی لڑکی ضرور نکل جائے گی۔ اس نے بھی تو عشق سیکھنا ہے نا، وہ بھی تو پھر ہیر بنے گی نا۔ جب ہیر کا کردار پڑھے گی تو آخر ہیر بنے گی۔ اصولی بات ہے، جب تم رانجھے کا قصہ پڑھو گے تو رانجھا بنو گے، ابو بکر صدیق تھوڑے بنو گے۔ جب تم نے قصہ ہی لیلا مجنوں کا پڑھنا ہے تو پھر خالد بن ولید تھوڑے بننے ہوگے۔ جب تم نے قصہ ہی شیریں فرہاد کا پڑھنا ہے تو پھر حضرت بلال تھوڑے بنو گے۔ حضرت بلال تو تب بنو گے جب قصہ پڑھو محمد الرسول اللہ کا۔ خالد بن الولید تو تب بنو گے جب جہاد کے قصے پڑھو صحابہ کے، کہ صحابہ نے کیسے جہاد کیے۔ بی بی عائشہ، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کے نقش قدم پہ تب آؤ گے جب تمہارے گھر میں اصحاب کے قصے پڑھے جائیں، ازواج مطہرات کے قصے پڑھے جائیں، جب تمہارے گھروں میں پڑھی جائے ہیر رانجھا، مونالیزا، فلم ایکٹریں، فلم سٹارز، ان سب کے تو پھر جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے وہ تیرے بھی سامنے میرے بھی سامنے۔ بس دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ عذاب رفع فرما لے، ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے۔ وہ میرا ایک اپنا دوست تھا، مر گیا بیچارہ، اللہ قبر پہ رحمت کرے، بہت میرا اچھا ساتھی تھا اور بڑا عجیب آدمی تھا، بس اللہ اس کی مغفرت فرما دے انشاءاللہ۔ یقین ہے الحمدللہ کہ اس کا آخر اچھا ہو گیا۔ تو پہلے تو بڑا کمیونسٹ، دہریہ، خدا کا منکر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ انبیاء کا درجہ تو بعد میں ہے، جو خود خدا کو نہ مانے تو نبی کو کیا مانے گا؟ اللہ کی شان ہے۔ وہ میری دوستی میں بیچارہ یہاں آ گیا، اس کو پہلے آیا، وہ دوستی میں کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں مکہ شریف۔ میں نے کہا کہتے یار مجھے بھی لے چلو، میں بھی سیر کراؤں گا۔ تو میں نے کہا تم سیر کرنے جاؤ گے؟ کہنے لگا جب میں خدا کو نہیں مانتا تو خدا کے کعبے کو کیا مانتا ہوں؟
جب میں اللہ میاں کو بھی نہیں مانتا تو اللہ کا گھر کہاں سے مانتا ہوں؟ میں تو تمہاری دوستی میں جاؤں گا بس۔ میں نے کہا چلو کیا کریں، دوست ہے ہمارا، قریبی ذمہ دار تھا، بہت بڑا ذمہ دار، بہت بڑا پڑھا لکھا، علی گڑھ کا ایم اے تھا، اور اجمل خان مرحوم سے ملنے والا، ابوالکلام آزاد سے ملنے والا، بڑا دماغ دیا تھا اللہ نے اس کو، یعنی وہ تو ہمیں رات کو جب بحث کرتا نا ہمیں پسینے آ جاتے، اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا نام رات۔ اللہ بخشے اس کی قبر پہ خدا رحمت کرے۔ بہرحال میں لے آیا، مجھے یاد ہے والد صاحب یہاں کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے، وہ دور ذرا ہمارے جو تھے نا وہ سرداری اور خانگی کے تھے، ہم خود بھی مولوی نہیں تھے، تو والد صاحب نے اس کو پوچھا کہ مجھے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی مکی ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ایسا ہے، والدین تو پوچھتے ہیں نا، تو تم اس کے بڑے پرانے دوستوں مجھے سچی بات بتاؤ کہ مکی صاحب کیا اچھا آدمی ہے یا برا آدمی؟ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے کعبۃ اللہ کے سائے۔ دور بیٹھ گیا، تو جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ مجھ سے سچی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا جھوٹھی؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے بندے سچی بات کرے، کعبے میں بیٹھو گا، مجھے نہیں پتا کعبے کا، مجھے تو آپ یہ بتلائیں کہ سچی بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا میں تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا مولوی مکی کے سامنے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ چاہے ہے چھوکرا ہے کل کا بڑا، ایسے بزرگ تھے، استاد تھے، عالم تھے۔ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں بھی تو کئی سال وہاں آتا رہا ٹھولمزے میں، آپ تو مجھے مسجد تک بھی نہیں لے گئے، وہ جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں وہ تو مجھے کعبے میں لے آیا ہے، وہ آپ برا اچھا ہے تم اچھے ہو۔ اس نے کہا میں 10 سال آپ کے پاس تمہارے گاؤں میں آتا تھا سلام کرنے کے لیے، آپ نے کبھی مجھے نماز پڑھائی؟ تو جس کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ برا ہے، میرے لیے تو سب کچھ وہ ہے کہ مجھے احرام بندھوا دیا، میرے جیسے کافر کو عمرہ کروا دیا اس نے۔ میں خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتے صفا دوڑو رب اغفر ورحم۔ تو میں تو بھائی اس کو مانتا ہوں، وہ سچا آدمی ہے، ٹھیک آدمی ہے، بس اب میں نے بیعت کی تو اسی کو پیر بناؤں گا، اور کسی کو میں پیر شیر نہیں مانتا۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، دعائیں دی، اللہ نے مہربانی کی، یکدم بدل گیا۔ خدا کی قدرت ہے، بہرحال برکت تو اللہ کے گھر کی ہوگی، میرے جیسے کیا ہے، میرے پاس طاقت ہو تو میں اپنی اصلاح نہ کر لوں؟ اللہ نے ایسا چینج کیا۔ اچھا وہ شادی نہیں کرتا تھا، اس کو بڑا سمجھایا بے وقوف کو بھی شادی کرو، کہ جی شادی کر کے ایک گائے گھر میں باندھنے کی کیا ضرورت ہے جب دودھ ہر جگہ سے مل جاتا ہے؟ میرا دوست صاحب میں کیا کہوں، اللہ کے کعبے میں جھوٹ بولوں؟ تو جب جناب ٹھیک ہوا، شادی ہوئی، اللہ نے ایسا پٹڑی پہ چلایا نا جی، خدا کی انقلاب، زندگی ہی بدل گئی۔ تو اس نے مجھے خود سنایا کہ ایک دن میں بازار میں آیا، فلمی رسالہ تھا کوئی شمع نام کا، اس نے کہا وہ میں نے راستے میں خریدا، تو اس میں کسی فلم ایکٹرس کی بڑی خوبصورت تصویر، تو میں بڑا غور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اور دیکھ کے میں نے یہاں رکھ دیا۔ میں حمام چلا گیا، واپس آیا تو میری بیوی نے اٹھایا ہوا تھا اور ایک اور ایکٹر کی تصویر دیکھ رہی۔ تو میں نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا جو تم دیکھ رہے تھے۔ تمہیں اگر کوئی فلم کی لڑکی اچھی لگتی ہے تو ہمیں بھی تو دوسرے مرد اچھے لگ سکتے ہیں، کہ تم زیادہ خوبصورت ہو۔ اس نے کہا اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میرے گھر میں اب یہ نہ فلم آئے گی نہ فلمی رسالے۔ پھر ماشاءاللہ نمازی بن گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ ساری رام کہانی سنانے کا، کہ جو ہم گھر میں کریں گے ہمارے بیوی بچے بھی تو وہی کریں گے نا میرا بھائی۔ اگر ہم فلمیں چلائیں گے، ان کو دکھائیں گے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ رات کو وہ تبارک الذی بیدہ الملک سورت پڑھ کے سوئے گی؟ اگر ہم نے اپنے گھروں میں بے حیائی کے اڈے بنا دیے ہیں تو عورتیں یا بچے کیا کریں؟ اس لیے دعا کرو اللہ ہم پہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے گھر سے عذاب رفع فرما لے، اللہ اپنے عذاب اٹھا لے اور رحمتیں نازل کرے۔
اور ہدایت کے فیصلے کرے، اور اللہ ظاہری اور باطنی عذابوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے مسلمانوں کو، ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ وہ اچھے ہیں یا میں فن، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، ایک باپ دادے کی اولاد، فانکحوہن بإذن اہلہن، لیکن یاد رکھو کہ ان سے تب تم نکاح کرو تو ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد فرمایا وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور جو حق المہر ہے وہ بھی ان کو خوشی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ادا کرو۔ اور نکاح کی نیت کیا ہو کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ بھی نکاح کس لیے کریں؟ تاکہ عفت و عصمت و پاکی ہو، گناہوں سے بچیں۔ ان کا مقصد بھی پانی نکالنا نہ ہو، تیرا مقصد بھی پانی نکالنا اور شہوت رانی نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ چوری چھپے یاری لگانا کہ چوری چھپے بس ہم کام چلاتے رہنا۔ نکاح کرنا ہے تو نکاح کرو، کھل کے نکاح کرو اعلان کے ساتھ۔ اور نکاح میں مقصد کیا ہو؟ پاک بازی۔ نکاح میں مقصد کیا ہو؟ توالد تناسل۔ نکاح میں مقصد کیا ہو کہ آئندہ قیامت تک نسل چلتی رہے اور باقی رہے، کہ باپ گیا بیٹا آیا، بیٹا گیا اور بیٹا آیا اور بیٹا آیا، توالد تناسل۔ اب اسی میں دیکھ لو، ایک بات سمجھ لیں، وہ لوگ جو متع کو جائز کہتے ہیں، اگر متع کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ قرآن میں یہ فرماتے جن کو نکاح کی طاقت نہیں وہ متع کر لیں۔ کیوں؟ اس میں تو خرچ بھی کم ہوتا ہے نا، ذمہ داری بھی نہیں اٹھانی پڑتی، 2 دن 1 دن کے پیسے دیے، جان چھوٹی، نہ عورت کو گھر میں رکھنا ہے، نہ ذمہ داری ہے، نہ مکان ہے، نہ کچھ ہے، نہ بوجھ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تم غریب ہو تو پھر کسی باندھی سے نکاح کرو، تو متع کا راستہ بند ہے۔ اور نکاح بھی کیوں کرو کہ محصنات غیر مصافحات، کہ پاکی بازی، پاک بازی کے لیے، پانی نکالنے کے لیے نہیں، شہوت رانی کے لیے نہیں۔ تو متع میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو صرف شہوت رانی ہے، وہاں کون سی اولاد ہوگی، وہاں کون سا تناسل ہوگا، کس کا بیٹا بنے گا؟ وہ جس کے پاس 10 آدمی مہینے میں متع کریں، اولاد پیدا ہو تو کس کی ہوگی؟ نہ وہاں کوئی وراثت ہوگی، نہ وہاں کوئی تعلق ہوگا، نہ طلاق، نہ نکاح، نہ گواہ۔ اس لیے یاد رکھیں کہ متع جو ہے اسلام میں حرام ہے، اور جو لوگ متع کا دروازہ کھولتے ہیں وہ دراصل زنا کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اسی لیے پھر وہ جو نسلیں ہیں اکثر متع والی، پھر وہ آئندہ جو کچھ کریں گی اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَإِذَا أُحْصِنَّ، اب اگلا مسئلہ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ باندیاں، اگر وہ کنیزیں نکاح کر لیں، شادی کر لیں، شادی شدہ ہو جائیں، شادی کے بعد اگر نعوذ باللہ وہ بڑی فاحشہ یعنی زنا، اس سے مراد فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، چونکہ فاحشہ کا اصل قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ذکر آیا ہے مراد زنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا خبردار زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، نہ قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مانا؟ کہ غیر عورت پہ نظر ڈالو گے تو پھر زنا کے قریب جا رہے ہو، غیر عورت سے بات کرو گے تو زنا کے قریب جا رہے ہو، کسی عورت کے گھر میں ملنے جا رہے ہو تو زنا کے قریب جا رہے ہو، ٹیلی فون پہ بیٹھے رازداری کی باتیں کر رہے ہو تو زنا کے قریب جا رہے ہو۔ نہ قریب بھی نہ جاؤ، جب قریب نہیں جاؤ گے تو زنا تو خود بخود ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ باندھی، اگر وہ کنیز نکاح کے بعد خدا نہ کرے گناہ کرے، چھوٹی موٹی غلطی نہیں، بڑا گناہ یعنی نعوذ باللہ زنا کرے، فَعَلَيْهِنَّ، پھر ان پر سزا کیا ہے؟ ان کے لیے سزا اللہ پاک نے قرآن میں معین کر دی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر اس باندھی کو آدھی سزا ملے گی جو ایک شریف عورت کو ملتی تھی۔ ایک حرہ عورت، خاندانی عورت، شریف عورت اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دعا کرو اللہ ہر کسی کی عزت محفوظ رکھے۔ مسلمانوں عزت محفوظ ہوگی تو نسل محفوظ ہوگی،
عزت محفوظ ہوگی تو آگے تیری اولاد، تیری نسب، تیرا خاندان قیامت تک محفوظ ہوگا. اور اگر خدا نہ کرے اس میں خیانت ہو گئی تو اولاد میں خیانت آئے گی، پھر اس کی اولاد میں خیانت آئے گی. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری ہر بیٹی بچی بہن کی عزت کو قیامت تک محفوظ رکھے. ان کے لیے دعا کیا کریں. یہ تو دماغوں پہ جب پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پہ جب زنگ لگ جاتی ہے تو آدمی کو گناہ نظر نہیں آتا. ورنہ عورت کو تو اللہ نے عورت بنایا اسی لیے ہے کہ وہ ایک ایسا تابدار موتی ہے کہ جس کو چھپا کے رکھا جائے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اسے بازاروں میں گھمایا جائے، اسے بازاروں میں پھرایا جائے، اسے اوپن ایئر تھیٹر بنا دیا جائے. اللہ نے تو اس کو اتنی بڑی عزت دی ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، اللہ نے فرمایا جنت میں نے جو عورتیں تمہارے لیے رکھی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فرمایا کہ ان کے شوہروں سے پہلے کسی بندے کسی جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. یعنی ان کی صفت یہ ہے، عورت تو ہوتی وہ ہے جس کو کوئی غیر ہاتھ نہ لگائے. عورت تو ہوتی وہ ہے جو اپنے شوہر کی امانت ہے. عورت تو ہوتی وہ ہے جس کے بدن پہ نظر پڑے تو اس کے خامد کی نظر پڑے. عورت کہتی اسی کہ عورت کا معنی کیا ہے؟ وہ جو چھپائی جائے. عورت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اسی لیے عورت الرجل، مرد کا عورہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کو چھپانا ضروری ہے. عورت جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اسی لیے اس کو عورت کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تو محفوظ مقام دیا ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ بھی باہر کھڑے ہیں سامنے پردہ لٹکاؤ. اللہ کا نبی بھی غیر عورت کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتے. اللہ کے پیغمبر جو ہیں بیعت کر رہے ہیں، کافرہ عورتیں اسلام لا رہی ہیں لیکن درمیان میں پردہ. اللہ کے نبی بھی کبھی غیر عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے ساری زندگی کبھی میرے مدنی کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب بھی نہیں. یہ شان بھی ہے اللہ. اب ان کے لیے کیا سزا ہے؟ یاد رکھو، اگر کوئی عورت حرہ گناہ کرے تو کیا سزا تھی؟ اگر کنواری ہے تو 100 کوڑے، اور شادی شدہ ہے تو کیا سزا تھی؟ رجم، پتھر مار کے مار دو. اچھا، اب اگر باندی گناہ کرے تو اس کی آدھی سزا ہے. کیا بنا؟ 50 کوڑے، 100 کے بجائے 50 کوڑے. لیکن یاد رکھو کہ رجم جو ہے وہ آدھی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اتنے پتھر مارو کہ آدھی مرے اور آدھی جیے نا. اس لیے اور باندی کے لیے رجم ہوتی ہی نہیں. اس کے لیے اتفاق یہ ہے کہ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ کرے، زنا کرے تو اس کے لیے اللہ نے حد تھوڑی رکھی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اسلام کا قانون کتنا عدل ہے کہ بھئی شریف عورت کو تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں نا. وہ گھر سے باہر کیوں نکلے؟ لیکن باندی نے تو جانا ہے نا، سودا لینا ہے، بازار جانا ہے، کام کرنا ہے، مالک کا کام کرنا ہے، اس کا کام کرنا ہے. تو اس کا گناہوں میں پڑنے کا خطرہ زیادہ ہے. وہ تو چونکہ زیادہ تھا تو سزا بھی ذرا کم کر دی گئی کہ بھی اس کے مبتلا ہونے کے چونکہ خطرات زیادہ ہیں تو چلو ان کو سزا بھی کم دو. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اور جس کے لیے حفاظت ہے کہ نہ باہر نکلنے کی ضرورت ہے، باپ موجود، بیٹا موجود، بھائی موجود، گھر کے باہر نوکر موجود، ہر چیز موجود، اس نے تو نکلنے، اگر پھر وہ گناہ کرے تو پھر اس کو ختم کر دو. اب اس کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں دیا اسلام. اس لیے فرماتے ہیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. اللہ نے فرمایا یہ ہم نے جو اجازت دی ہے کہ باندیوں سے نکاح کر لو، یہ بھی اس کو اجازت ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اس شخص کے لیے جو تم میں سے اپنے نفس پہ زنا سے ڈرتا ہے. جس آدمی کو خوف ہے کہ میں نوجوان ہوں، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور شیطان ہے ہر وقت شہوت پہ انگیخت کرتا رہتا ہے، تو چلو بھئی اگر میں حرہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا، حرہ سے باندی سے کر لو. اور اگر تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے تو پھر باندیوں سے نکاح نہ کرو. اس لیے فرمایا یہ ہم نے رخصت رکھی ہے، یعنی اجازت رکھی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کتابیہ عورت سے شادی کی اجازت دی ہے کہ یہودی لڑکی سے یا نصرانی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، کب؟ کہ جب تمہیں اپنے بدن پہ زنا کا خطرہ ہے. اور مومن لڑکی ملتی نہیں. کیا مانا؟ جیسے ہمارے بچے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں نا باہر کے یورپ کے ملکوں میں،
کافر ملکوں میں، اب وہاں مسلمان لڑکیاں تو ہوتی محدود ہے، ملتی ہی نہیں ہے، تو اب وہ بیچارہ ایک ایسے ماحول میں پڑ رہا ہے کہ سامنے عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، تعلیم مخلوط ہے، اور لڑکے لڑکی جو ہے کو ایجوکیشن ہے، آج کل تو ہر جگہ ماشاءاللہ سب کٹھا ہوتا ہے نا، اور وہاں تو یورپین ملکوں میں تو اللہ معاف کرے نا اور عذاب ہے نا۔ اب تو خیر ہمارے ملک بھی آگے نکل گئے، اب تو یورپ شورپ پیچھے رہ گیا، کالے انگریز جو ہیں گورے سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے نقل والے جو ہیں وہ اصل سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو بہرحال جب کپاس اور آگ کو کٹھے رکھ دو تو لازمی بات ہے پھر کہو کہ کپاس کو آگ نہ لگے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی، یہ تو پھر ضروری کسی آدمی کو دریا میں آپ دھکا دے دیں اور پھر کہیں کہ دامن ترمکن ہوشیار باش، خبردار خیال رکھنا کپڑے نہ بھیگیں تمہارے، دھکا اس کو پانی میں دے رہے اور کہتے ہو کپڑے بھی نہ بھیگیں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ جیسے دودھ کا رکھوالا بلے کو بٹھا دو تو کیا خیال ہے آپ کا دودھ بچے گا؟ دودھ رکھ دو اور ایک بلے کو بٹھاؤ کہ ذرا خیال رکھنا بلا صاحب، دودھ کا لحاظ رکھنا، کوئی اور وہ کہے گا اور کیوں پیے، میں خود پی جاؤں گا، اور کی ضرورت کیا ہے، کسی اور کے آنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو وہی بات ہے نا جی کہ بکریاں چرانے کے لیے کسی بھیڑیے کو دے دو کہ بھئی آج بکریاں لے جاؤ ذرا ان کو چرا شرا کے لے آنا، تو بھیڑیا جیسے بکریاں چرائے گا، اسی طرح کو تعلیم جو ہے نا آپ کی مخلوط تعلیم جو ہے آپ کی، وہ بھی اس کے انجام اور نتائج یہی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کو زنا کا ڈر ہے تو وہ تو شادی کر لے، لیکن اگر صبر کر سکے تو بہت بڑی بات، اللہ پاک اس کو بہت بڑا اجر دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، گناہ سے بھی بچائے، صبر سے وقت گزارے، روزے رکھ لے، نماز میں توجہ کرے، عبادت میں توجہ کرے، جب شیطانی غلبہ آنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر بھی اگر نہ جائے شیطان تو بس اس کا بہتر علاج ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا قرآن شریف رکھا اٹھا کے پڑھنا شروع کر دو، آپ خود بخود بھاگ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اجازت صرف ان کے لیے ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم، اور اگر تم صبر کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، اپنے آپ کو برائی سے روکو تو پھر وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ شادی بھی کرو، اولاد بھی کل مالک لے جائے، تو اس سے تو پھر بہتر ہے نا صبر کرو، صبر کر لو زیادہ تمہارے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باندھی آخر باندھی ہوتی ہے، گھروں میں کام کرنے والی، باہر آنے والی جانے والی، اس کا بچانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اگر تم نے کر لیا تو پھر اللہ بخشنے والے ہیں، کہ ہے تو کراہت والی بات، اجازت تو ملی ہے نا لیکن مشروط، لیکن کر لی ہے تو چلو اللہ پاک تمہاری غلطیاں معاف کریں گے، گناہ معاف کریں گے، اللہ رحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں، تم پر اپنا رحم بھی فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب پہ اپنی رحم فرمائیں، اللہ رحمت کے فیصلے فرمائیں، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دے، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، کہ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کر، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد نہ کر، اللہم لا تمنع عنا فضلک بذنوبنا، اپنا فضل اور رحمت جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ روک لے۔ اب جناب واللہ اعلم، نمازی کے سامنے گزرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، بالکل منع ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں ایسے الفاظ بھی آئے ہیں جس کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا ہے کہ اگر آدمی کو 40 سال بھی کھڑا رہنا پڑے تو کھڑا رہے لیکن نہ گزرے، حتیٰ کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے حدیث مبارک کی روشنی میں کہ اگر کوئی آدمی نماز کے آگے گزرے اور تم نے اس کو دھکا دیا کہ اس کو دفع کرو، کیونکہ گزرنے والا جو ہے نعوذ باللہ شیطان ہے کہ نماز تمہاری توڑ رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک آدمی گزرا، آپ نے دھکا دیا، مر گیا، انہوں نے کہا کوئی اس کی سزا بھی نہیں ملے گی، اس پر کوئی حد بھی نہیں لگے گی، کیونکہ اس نے کیوں غلط کام کیا ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، جیسے حرم شریف کے حالات ہیں کہ ایام حج ہے، ازدحام ہے، رش ہے، ہر آدمی نے آخر جانا بھی ہے، ورنہ تو پھر گھنٹوں تک کوئی نہیں نکل سکے گا،
تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کوشش یہ کرے کہ ایک صف کا فاصلہ چھوڑ کے آگے گزرے یا کم از کم سجدے کی جگہ سے دور گزرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اور نماز پڑھنے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب فرض نماز ہو جائے تو سنتیں اور نفل ایسی جگہ پڑھے جہاں آگے ستون ہے تاکہ کوئی گزر بھی نہ سکے، یا اپنے آگے کوئی سترا رکھ دے تاکہ گزرنے والا سترے کے اس طرف سے گزرے، سترے کے اندر سے نہ گزرے۔ تو دونوں کے لیے یہ حکم ہے، اور جب تک ہم دونوں احتیاط نہیں کریں گے اس مسئلے پہ قابو بھی نہیں ہو سکتا۔ گزرنے والا تو نہ گزرے اور ہم سڑک پہ کھڑے ہو جائے تو وہ کدھر جائے؟ ہم دروازے میں آگے کھڑے ہو گئے 8 آدمی، اب لوگ جو آئے تو کہاں جائیں؟ لازماً آگے گزرے گا، کوئی ادھر سے گزرے گا۔ تو ہمارے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز کے بعد تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تسبیحات کے بعد دعا اللہم انت السلام منک السلام، اور جو دعائیں معصور ہیں، اور اس کے بعد سنت اور نفل جو ہے وہ ایسی جگہ جا کے پڑھیں گے جہاں سے لوگوں کے آگے گزرنے کا خدشہ نہ ہو، یعنی جتنا ہم دور پڑھ سکیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نکاح کے وقت میں جو مہر مثل مقرر ہوتا، بھئی مہر مثل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، اس وقت مہر جو ہے وہ معین نہیں کی گئی کہ بھی 2000، 10,000، 20,000، 50,000، تو اب کیا ہے، مہر تو دینا ہے، تو اب اس کا مہر ایسے ہوگا کہ اس کی اور بہنوں نے جو شادی کی ہے تو ان کو کتنا مہر ملا، اس علاقے میں کیا رواج ہے، اس قبیلے کی لڑکیوں کا عام مہر کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق مہر دینا ہوگا۔ اب مہر دینے کے لیے بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اگر نکاح کے وقت آئے گا تو گواہوں کے سامنے طے ہو گیا، اگر نکاح کے وقت گواہوں کے سامنے طے نہیں ہو گیا تو جو مہر مثل تم سمجھتے ہو ادا بالمعروف، بالکل بھلائی کے ساتھ اس کو ادا کر دو، اس وقت گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ بیوی پھر جائے گی تو پھر گواہ بنا لو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں حق المہر دے دوں گا پھر بھی بیوی نہیں مانے گی انشاءاللہ تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر گواہ رکھ لو تاکہ بیوی انکار نہ کرے کہ میں نے نہیں لیا۔ اور اگر ایسی بات ہے تو پھر بیوی کیا رہے گی، وہ اتنا اعتماد بھی نہ ہو تو پھر کیا گزارا کیسے ہوگا۔ اگر ہم مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں اور ہم نے عمرہ کرنا ہے تو ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ پھر آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، وہ جس طرف چلے جائیں، جدہ چلے جائیں، عرفات چلے جائیں، تنعیم چلے جائیں، جیرانہ چلے جائیں، حدود حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اگر اسی احرام میں دوبارہ عمرہ کریں تو احرام پلید تو نہیں ہو جاتا عمرہ کرنے سے، اگر ایک عمرہ سے فارغ ہو گیا پھر اسی احرام کو دوبارہ عمرے میں بھی استعمال کیا، کوئی بات نہیں، لاکھ دفعہ کریں۔ اگر ہم 2-3 بار طواف کر لیں، 2-3 طواف کر لیں تو بعد میں ان کی 2 رکعت جو ہے اکٹھے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 طواف اکٹھے کر لے بعد میں 2 رکعت پڑھ لے تب بھی کوئی بات نہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد ایک طواف ہوگا، پھر دوسرے طواف کی دوبارہ نیت کریں، یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ 21 چکر لگا لو، نہ، جب 7 چکر ختم ہو جائیں پھر اسی جگہ پر حجر اسود کے قریب آگے پھر نیت کریں۔ آپ نے 2 دن پہلے کا ذکر کیے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ان کے قائل ہے کیا وہ بھی منع ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے سمجھ نہیں آتا تو بتاؤں کیا۔ مجھے رات میں بولنے کی عادت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم بولتے ہو، حالانکہ مجھے پتہ نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، تمہارا کیا قصور ہے اس میں؟ کوئی قصور نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی کا بیوی ہے، اس کا حمل نہیں بچتا ہے یا فوت ہو تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، علاج کرائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، راستے میں حادثے میں مر گیا، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ دیں گے، کیونکہ اچانک موت ہے اور حادثہ ہے۔ مہربانی فرما کر کچھ شیوے وقت کے بارے میں، مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آپ نے پڑھا نہیں جاتا تو کروں کیا۔
بعض لوگ جو ہیں حرم کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، اندر نہیں آتے، حالانکہ اندر حرم خالی پڑا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ ہر آدمی کوشش کرے سب سے پہلے پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہ نہیں کہ باہر جہاں نظر آئے کھڑے ہو جاؤ، بس جلدی جلدی بوجھ اتاریں اور بھاگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنوں میں حرم میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہم سفر میں دو نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں اہل حدیث علماء، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر سفر میں دو نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف دو نمازیں عرفات میں یا مزدلفہ میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سفر میں جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کو دیر کر کے آخر وقت میں پڑھو، جب ظہر پڑھ کے فارغ ہو تو عصر کا اول وقت شروع ہو جائے تو اٹھ کے عصر پڑھ لو، تاکہ دیکھنے میں تو دونوں جمع ہوں گی، لیکن حقیقت ایک نماز تم نے آخر وقت میں پڑھی ہوگی اور ایک نماز تم نے اول وقت میں پڑھی ہوگی۔ وہ فرماتی ہے کہ کوئی حکمت تو ہے نا آخر کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے جن کے وقت ملتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ حضور سے کہا گیا، حضور نماز، آپ نے فرمایا آگے چلو۔ پھر کچھ دیر کے بعد صحابہ نے یاد دلایا حضور نماز، آپ نے فرمایا اور آگے چلو۔ پھر صحابہ نے یاد دلایا حضور کافی دیر ہو گئی ہے نماز، آپ نے فرمایا آگے چلو۔ تو حضور نے اس نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھا۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک سفر کے اندر بھی جمع جائز ہے، تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ بلا نہیں؟ جو جمع کر لیتے ہیں الحمدللہ، جو اپنے اپنے وقت میں ادا کر لیتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کی عنایت ہے نا، مہربانی ہے، بلا لڑائی کی کیا بات ہے۔ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ میری نمازیں چلی جائے کر لو جمع، کیا ہو گیا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جہاز پہ، ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، اندیشہ ہوتا ہے کہ بھی راستے میں ہمیں نماز آئے گی، وضو کا، پانی کا، سارے مسئلے پیدا ہوں گے، جمع کر لو۔ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے الحمدللہ بھی ہم نے نماز پڑھی، یا فجر تک کوئی نماز نہیں ہے، آرام سے اتر جائیں گے پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بندوں پہ رحمت ہے، دین میں وسعت ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے رعایت رکھی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے لڑائی بنا دیا۔ اگر سواری کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، حضور نے اونٹوں پہ بیٹھ کے پلان میں پڑھی ہے نماز، نہیں۔ ایک آدمی غیر عورت کے تصور سے منی خارج کرے تو غیر عورت کا تصور کر کے ایسا عمل کرنا حرام ہے، یا اپنی عورت کا تصور کر کے وہ جو ہے کسی یعنی جماع تو اپنی عورت سے کر رہا ہے لیکن خیال دوسری کا کر رہا ہے، تمہاری بیوی بھی کسی دوسرے مرد کا خیال کرے گی انشاءاللہ۔ جب تم مجامعت کرو گے تم دوسری عورت کا خیال کر سکتے ہو، اس کو دوسرے مرد کے خیال کا حق نہیں ہے۔ بہرحال خیال پہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے، لیکن برے خیالات سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ میاں بیوی ملے تو کہیں اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہما، اللہ شیطان کو ہم سے دور کر۔ جب شیطان کو دور کرو گے تو خیال نہیں آئے گا، تم شیطان کو بلا کے اکٹھا کرو گے تو پھر خیال تو آئے گا۔ تم شیطان کو خود دعوت دو کہ آؤ جناب مل کے کرتے ہیں۔ آج کل تو لوگ شیطان سامنے فلم چلا لیتی ہے نا، پھر کرتے ہیں، شیطان کو خود دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یاد رکھو باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنا عضو جو ہے مرد کے عضو میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھو حرام میں لذت ملتی ہے۔ گھر میں 14ویں کا چاند بیوی ہو، وہ بیٹھی ہوگی کسی کالی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہو، وجہ کیا ہے کہ حلال میں وہ لذت نہیں ملتی، شیطان کٹھے نہیں ہوتا نا۔ اس لیے علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علاج کیا ہے؟ اللہم جنب الشیطان وجنبنا ما رزقتنا منہما۔ حضور نے یہ دعائیں کیوں سکھلائی ہیں کہ غلط خیال نہ آئے۔ کتنے بار کرو نفلی عبادت، کتنے بار کرو۔ ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے کہ کپڑے پہن لیے، پھر سو گیا۔ جب اٹھا تو اسے خیال آیا کہ میں نے بال نہیں کٹوائے، پھر بال کٹوا دیے۔ بہرحال دم سے تو بچ گیا، کچھ صدقہ خیرات کر دے، کیونکہ کچھ حصہ وقت کا اس نے کپڑے پہن لیے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے
کہ کچھ پیسے 10 ریال 12 ریال 15 ریال خیرات کر دے کہ اس نے پہنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے، ابھی بال نہیں کٹوائے تھے، لیکن چونکہ بال الحمدللہ یاد آنے پہ کٹوا لیے، دب نہیں پڑے۔ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کی بیماریاں دور فرما دے۔ یا الہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللهم اصلح